بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو ساڈا پالن والا تہاڈا رب، تہاڈا خالق، تانوں ساریاں نعمتاں دینا رب ہوندا جڑا ہر ضرورت ہر جگہ ہر ایک دی ہر ویلے پوری کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک تہاڈا رب ہے، اس نے تانوں پیدا کیتا، اس نے تانوں سارے کمالات، تہاڈے کو طاقت ہے یا علم ہے یا صحت ہے یا دولت ہے یا اختیارات ہے، سب کچھ تانوں اس نے دتا، وہ تہاڈا رب ہے، ساری نعمتیں اس نے تانوں دتیاں، اور وہی ہے ایسا قادر ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دنوں دے وچ زمین اور آسمان پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم قادر ہے کہ جس ویلے وہ کوئی شے کرنا چاہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ موجود دنیا تے کوئی شے موجود نہیں ہوندی، لیکن اس دی بارگاہ کوئی عدم کوئی وجود نہیں، ہر شے ہر وقت موجود ہے، کوئی ماضی کوئی مستقبل نہیں، اس دے علم وچ ہر ویلے ہر چیز اس دی بارگاہ موجود ہے۔ جڑی دنیا تے موجود نہیں ہوندی وہ بھی کرنا چاہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا جس ویلے کو کم کرنا چاہے، فَيَقُولُ لَهُ اس سے شے نو آدا کن ہو جا، فَيَكُون فوراً ہو ویندی۔ زمین آسمان بھی آنے واحد سارے بن سکتے۔ فرمایا تواڈے پروردگار دا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے ایک ترتیب دے نال، ایک تنظیم دے نال، مفسرین دے مطابق 2 دناں زمین تخلیق فرمائی، پھر 2 دناں اس تے پہاڑ، دریا، وادیاں، میدان، وہ سارا نظام جڑا زمین تے 2 دناں جو تخلیق فرمایا، پھر 2 دناں آسمان تخلیق فرمایا اور انہاں دا سارا نظام درست کیتا۔ لہذا 6 دناں دے وچ زمین و آسمان دی ہر چیز اپنی اپنی جگہ درست فرما دیتی۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر رب العالمین نے جڑا آنے واحد سب کچھ کر سکتا، یہ طریقہ کار پسند فرمایا کہ ہر چیز نو ایک ترتیب دے نال اور سوار کے اور بنایا جائے، تو انسان واسطے بھی اسے سبق ہے کہ کم کرن لگیاں فوری طور تے جذبات آ کے نہ کرے۔ کوئی بھی واقعہ ہوندا، کوئی بھی گل ہوندی، کوئی بھی کم کرنا چاہتے ہو تو اس دے نتائج جو عواقب تے غور و فکر کرو، اس دے کرنے دے انداز تے غور و فکر کرو، اور اس دے وچ نفع نقصان کے بھی اس تے غور و فکر کر کے تو پھر وہ کام کرو، تاکہ یہ نہ ہوئے میں کم کر بو تو پیچھے پچھتاونا پوے میں ایسا کیوں کیتا، میں یہ نہ کردا۔ اس وچ بھی یہ سبق دیتا اللہ کریم نے کہ کسی بھی کام نو کرنے واسطے، کسی مشین نو بنانے واسطے، کوئی ملکی قومی کام کرنے واسطے، کوئی ذاتی خاندانی کرنے واسطے سوچ بچار بھی کیتی کرو، اس دا نفع نقصان، اس دے اثرات کتوں تک مفید ہیں، کہ نقصان دے، سارا سوچ سمجھ کے کم کیتا کرو۔ آخر وہ قادر ہے آنے واحد بنا سکتا ہے، لیکن اس نے بھی 6 دن زمین آسمان دے بنانے تے، انہاں دی چیزاں تخلیق کرنے تے، انہاں دا نظام درست کرنے تے لائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش عظیم نو اپنی تجلیات دا محبت بنا دیتا۔ استوا علی العرش تے بڑیاں گلاں ہویاں اور بڑا اس تے لکھا گیا۔ بعض لوگوں کا تو یہ نظریہ کہ استوا علی العرش تو مراد ہے عرش تے اللہ نے کرسی گتی ہے تو اتنے جلوہ افروز ہے اتنے بیٹھیا، ایسی نہیں گل، اس دی ذات ہر وقت ہر جگہ ہر آن موجود ہے۔
جس طرح اس نے بیت اللہ نو سمت صلات بنا کے تے مرکز بنا دیتا اور تجلیات ذاتی دا محبت بنا دیتا، اسی طرح نظام کائنات دا ایک سیکریٹریٹ بنا دیتا عرش عظیم نو اور اس نو ذاتی تجلیات دا محبت بنا دیتا۔ سو نظام کائنات دے جڑے احکام جاری ہوندے، جڑے فیصلے ہوندے، دنیا تے جڑے فیصلے نافذ کیتے ویندے، یہ عرش تو نازل ہوندے، اور اس واسطے دعا ہاتھ اٹھائے ویندے کہ وہ قبلہ دعا دا بھی ہے اور تمام معاملات دا مرکز ہے۔ سو عرش نو اپنی تجلیات ذاتی دا محبت بنا دیتا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات جڑی ہے وہ دن نو ڈھک لیندی ہے، دن رات دے پیچھے آ رہا، ایسا نظام بنا دیتا کہ رات اور دن مسلسل چل رہے، اور انہوں نے زمین تے بھی انہوں نے اوقات مختلف فن اور اثرات مختلف فن، لیکن جس دن تو رب العالمین نے مقرر کیتے اور جس طرح مقرر کیتے اسے پل بھر دا کوئی فرق نہیں آ رہا، رات اور دن ایک دوسرے دے پیچھے لگے ہوئے۔ اسی طرح اس نے سورج بنا دیتا، چند بنا دیتا، ستارے بنا دیتے، مسخرات بامرہ، ہر چیز اس دے حکم دی بدی ہوئی، ہر ستارے دے چلنے دا اپنا رستہ، سورج دا اپنا رستہ، زمین دا اپنا رستہ، چند دا اپنا رستہ، ہر چیز گردش ہے، ہر چیز حرکت ہے، ہر چیز اپنا اپنا کم کر رہی ہے، ہر چیز دے اپنے اپنے اثرات ہیں، رات دے اپنے اثرات ہیں، اور وہ جتھے رات ہوندی اتھے مرتب ہوندے، خواہ رات نو انہاں دا علم ہوئے یا نہ ہوئے، اس مالک نے جڑے اسے اثرات رکھے نو مرتب ہوندے۔ سورج دے اپنے اثرات ہیں، جتھے طلوع ہوندا اتھے اثرات مرتب ہوندے، سورج نو پتہ بھی کوئی نہیں ہوندا لیکن وہ اثرات ساری مخلوق تے مرتب ہوندے۔ اسی طرح چندی گردش دے یا چندی چاندنی دے اپنے اثرات ہیں، اور وہ جس ویلے طلوع غروب ہوندا وہ اثرات مرتب ہوندے، چند نو پتہ کوئی نہیں لیکن رب العالمین نو پتہ کہ اس نے اسے کی اثر۔ اسی طرح مختلف ستارے دے مختلف اثرات، وہ ساری شے مسخرات بامرہ، ہر چیز اس دے حکم دے تابع ہے۔ نہ چند اپنی مرضی نہ کوئی کر سکتا، نہ ستارے اپنی مرضی نہ کوئی کر سکتے، نہ سورج اپنی مرضی نہ کوئی کر سکتا، اور نہ اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو طے کر سکتے جڑی رب العالمین نے لا دیتی۔ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے آ رہے ہیں رات، کوئی یہ نہیں ادھر کر سکتا، رات نہیں آکھ سکتی کہ میں زیادہ دیر رہنا، سورج نہیں آکھ سکتا کہ میں جلدی چڑھنا یا میں دیر نہ اترنا، نہیں، جڑا وقت اس نے مقرر کر دیتا اور جڑا طریقہ مقرر کر دیتا، جڑے اثرات مقرر کر، ہر چیز اپنی اپنی جگہ اس کے حکم دے نال اپنا کام کر رہی ہے۔ علماء نے آکھے نا ستارہ میرے مقدر کی کیا خبر دے گا کہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، میں ستارے میری تقدیر کے دسنی، اپنی تقدیر دا نہیں پتا، آسمانہ دیا وسطاں دھکے کھاندا پھردا، اللہ کریم نے جس راہ تے لا دیتا مجبور ہے کہ اس تے چلتا رہے، اپنی مرضی نال اپنا رستہ اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا، میرا کیا کرنا۔ اس واسطے علم نجوم اور جی دست شناسی اور یہ وہ انہاں دا ایک حد تک انہاں تو اندازے لاؤنے حرج نہیں، لیکن انہاں تے یقین کرنا اور ایمان لے ہونا کفر ہے اور شرک ہے کہ ستارے مؤثر بذات نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اندازے جس طرح ایک نباز نبض ویک کے اندازہ لاندہ کہ اس میں بیماری ہے، یا ایک ڈاکٹر ٹوٹی جی لا کے چیک کردا تو وہ ایک اندازہ ہوندہ، حتمی گل نہیں ہوندی۔ اسی طرح اس تے بھی لوگوں کو اللہ نے علم دیتا، وہ اندازے لیندے رہندے، کوئی گل بھی حتمی نہیں۔ اور اصل گل یہ کہ بندے دا تعلق رب العالمین نال پیدا ہو جائے تو اس میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کوئی ایسا آدمی ہوئے جس دا تعلق براہ راست بادشاہ نال ہوئے تو اس نے چوکیدارہ نال تے دربانہ نال تے سپاہیاں نال دوستی کرنے دی کوئی ضرورت نہ دی۔ ایسے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جنہاں دا تعلق بادشاہ نال نہیں ہوتا، وہ پھر شاہی دربان شاہی چوکیدار کوئی چپڑاسی بھی ہوئے تو اس دے بھی پیرا ہاتھ لاندے پھر دیر میں چلو کسی طرح کوئی رابطہ تو میرا بنے رہے۔ یہ جڑے لوگ اللہ دی ذات تو دور ہو گئے نہ وہ پھر دس شناسیاں پیچھے تے ستارے پیچھے تے اس پیچھے پہ ہوئے انہاں ستارے متارے نہ ہوگا کچھ نہیں، کرنا سب کچھ اس رب العالمین نے ہوگا۔ اور اصل گل یہ ہے کہ بندے دا تعلق براہ راست بندے مومن دا تعلق رب العالمین نہ ہونا چاہیے، اور رب العالمین نہ تعلق ہوئے تو پھر انہاں ایریاں غیریاں دی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ الا لہ الخلق والامر،
اور بڑا کن کھول کے سن لو، بڑی واضح گل ہے، سارا عالم خلق بھی اس دا اور حکم بھی اس دا، عالم امر بھی اس دا، یعنی کائنات دا ذرہ ذرہ عالم خلق کے اللہ دی ذات تو علاوہ باقی ساری کائنات شامل ہے۔ یہ ساری کائنات اس دی تخلیق بھی ہے اور اس دے حکم دی مسخر بھی ہے، اس دے دستے قدرت مجبور محض بھی ہے، جو وہ چاہے جو حکم دے اس طرح کر دی، اور حکم بھی اس دا، حکم بھی اس تے بھی وہ آپ قادر ہے۔ اسے چیز علماء حق لکھ دینا کہ عالم دو، ایک عالم خلق ہے اور جتھے عالم خلق مقدا عرشاں تک عالم خلق ہے، آخری حد جیڑی عرش دی اتھے جا کے عالم خلق مقدا اس نے اتے عالم امر ہے، اس نے وسعتاں بے پناہ، امر بھی اس دا خلق بھی اس دی۔ اور انسانی روح دی عظمت یہ ہے کہ کل روح من امر ربی، یہ عالم امر نال نسبت اس نو، یہ عالم امر دی شے ہے۔ تو سو کوئی صوفی اگر مناظر تصوف طے کردہ ہویا، افلاک تو گزرتا ہویا، عرشی منازل تو گزرتا ہویا، نو عرش طے کر کے عالم امر پہنچیا تو وہ بمشکل واپس گھر پہنچیا۔ یعنی اتنا جڑی یہ راہ سلوک ہے، یہ آدمی نو واپس اس مقام تے لے ویندی جتھوں اس دی روح آئی اپنے گھر پہنچ گیا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں۔ اگر جس ویلے ہندوستان اسلام آیا، اور ہندوستان اسلام تو خود صحابہ کرام نے خلفاء راشدین زمانے پہنچ گیا، پھر بعد فتوحات آئیاں تو وہ 1400 سال اسلام نو ہو گئے ہندوستان بھی، تو 1400 سال ویکھیے نا، تو اگر گنے جائے تو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 14 ہستیاں بن سن جڑیاں عالم ہمارے پہنچیاں۔ اس واسطے اتنا آسان نہیں، اور اصل گل یہ ہے کہ آدمی اپنے اصل کی طرف لوٹے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اس دی ہے، امر بھی اس دا۔ تبارک اللہ رب العالمین، یعنی کسی دا اثر خلق کوئی نہیں، کوئی مخلوق کو اپنی مرضی دا کوئی کم نہیں کرا سکتا، وہی کام اس نے کرنا جڑا رب العالمین نے حکم دینا۔ اور عالم امر بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص جا کے عالم امر سے کوئی نوا حکم جاری کر دے، بھی نہیں ہو سکتا۔ خلق بھی ساری اس دی، امر بھی سارا اس دا، عالم خلق تے بھی حکومت اس دی، عالم امر تے بھی حکومت اس دی، دو عالم اس دن، اور واحد لا شریک حاکم مطلق ہو، اور پاک ہے اللہ، ہر عیب تو پاک ہے، ہر خوبی دا مالک ہے، ہر طرح برکت والا اور ہر طرح بے پناہ کمالات دا مالک ہے جنہاں دی کوئی حد نہیں۔ وہ رب جڑا سارے جہاناں نو پال رہا، بنائے بھی اس، تخلیق بھی اس کی تے، زندہ بھی اس رکھے ہوئے، چلا بھی ہو رہا، موت بھی ہو دینا، کمی زیادتی بھی ہو کرتا، جو کچھ ہو رہا سب اس دے دستے قدرت سے۔ تہاڈا کام کیوے، تہاڈا کام ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ انسان دا کمال ہے کہ وہ اپنا رابطہ رب العالمین دے نال قائم کر لے، جس دا ذریعہ ہونے اللہ دے نبی اور رسول۔ اس نے انسانیت نو نبوت نال سرفراز فرمایا اور ہمیشہ نبی پے بپے مبعوث فرمائے، پھر نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جدے نال نبوت مکمل ہو گئی، اور آپ دا پیغام دنیا جد تک قائم ہے، قیامت تک آپ دی نبوت، آپ دا پیغام، آپ دا دین قائم راسی، آپ دی آندھی کتاب جڑی آپ تے نازل ہوئی ہے وہ موجود راسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا ادامہ پہنچنی راسن، جس طرح آپ دا پیغام پہنچتا راسی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا برکات بھی پہنچنی راسن۔ ان بندے دا کام کہ وے کہ جس لئے اس نو برکات نبوت نصیب ہون، دل نو نور ایمان نصیب ہوئے، ادعوا ربکم، وہ اپنے رب نو پکاردا رہے، یاد کردا رہے، عبادت کرنا بھی رب نو پکارنا، سجدہ کرنا بھی رب نو پکارنا، رکوع سجود بھی، نماز حج زکوٰۃ عبادات بھی، اور اعمال و کردار بھی، ہر عمل رب العالمین نو یاد رکھے اور کوشش کرے کہ اللہ دی اطاعت دے مطابق کام کرے،
تضرعاً و خفیہ اللہ دی عبادت دو چیزاں ضروری نہیں، ایک تو تضرع ہوئے، عاجزی ہوئے، تذلل ہوئے۔ یہ بھی بڑی عجیب گل ہے کہ بعض لوگ عبادت تے فخر کرن لگ پوندے ہیں اور لوکاں دے دکھاوے واسطے لمے لمے سجدے تے لمے جے پیران تے 6 تسبیحاں گلے تے عجیب جے حلیے بنا لے۔ فرمایا نہیں، یہ تو متکبرانہ چال ہوئی نا، اپنے آپ کو وڈا بناؤن والی گل ہوئی۔ عبادات دا تو مقصد ہے کہ انسان دے عجز اور اس دی نیاز مندی دا اظہار ہوئے، اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرے۔ لہذا عبادت نہایت عجز دے نال، نہایت نیاز مندی دے نال، نہایت الہا و زاری دے نال عبادت کرو، اور کوشش کرو خفیہ لوکاں نہ دکھاؤ، اللہ دے نال معاملہ رکھو، یعنی اسے ریاکاری اور دکھاوا نہ ہوئے، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہوئے کہ جس ویلے تسی اللہ نو یاد نہ کر رہے ہو، اور حد تو نہ گزرو۔ یعنی دعا دیا بھی اللہ نے حدود مقرر کر دیتی ہیں، دعا دی بھی ایک حد ہے کہ ایسے امور جڑے فطرتاً محالن انہاں واسطے دعا منگنا بھی حد تو زیادتی ہو گئی ہے۔ ایک بندہ شادی ہی نہیں کرتا، دعا منگتا یا اللہ میں نے اولاد دے۔ ایک بندہ کرتا کچھ نہیں آتا، میرے رزق کی برکت دے۔ جڑے لوگ وظیفے دستے اے تسبیح پڑھتا رہو، کم کوئی نہ کر، غیبی رزق ملتا رہا سی، یہ تو آج بھی زیادتی ہے، یہ بھی جرم ہے۔ کم کر کے اس سے دعا منگے کہ یا اللہ جڑی میرے کو مزدوری ہو سکتی میں کیتی، تو مہربانی فرما اسے برکت پا، یہ تو دعا ہے، اور یہ حد دعا ہے۔ ایک بندہ کردا، ایک بندے کے گھر دانے پین، وہ دانے پیسدا نہیں، آٹا گندا نہیں، روٹی توے تے پاندے نہیں، دانے کول بیٹھ کے دعا منگی جا رہا ہے یا اللہ اس بوری دیاں روٹیاں بنا دے، یہ گستاخی ہے۔ یعنی ایسے کم جڑے سمجھ دیو کہ طریقے فطرت دے خلاف انہوں واسطے دعائیں نہ کرو، یہ حد تو نہ، انہو لا یحب المعتدین۔ پیچھے حکم دیتا ادعو ربکم، اپنے پروردگار نو پکارو، ہر لمحہ ہر آن پکارو، اور نہایت عاجزی دے نال پکارو۔ لوکاں تو چھپا کے پکار، گل جی اپنی کرنی نے، اپنے محبوب نال کرنی نے، لوکاں وچ آنے دی کیڑی لوڑ ہے؟ اپنی نہایت لطف نال، نہایت مزے نال، نہایت عاجزی اور تذلل نال، اور اپنی گل اپنے پروردگار نال کرو، لوکاں نو وچ نہ پاؤ۔ بھی یاد رکھو گل کرنے دی بھی حد ادب ہے، جڑا اس حکم دیتا اس تے عمل کر کے اس کے مطابق دعا منگو کہ یا اللہ میں کوشش کیتی ہے، انسان میریاں کمزوریاں خامیاں شاید میں پوری طرح نہ کر سکیا ہوں، تو مہربانی فرما، میریاں لفظاں معاف فرما، میرے عمل برکت فرما، اس میں قبول فرما۔ یہ تو گل درست ہے۔ انہو لا یحب المعتدین، حد تو لگنے والا نو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تسی دعا پھر جڑے مشکل کشا بن باندھن اور لوگوں دے حاجت روا بن باندھن، جا تیرا یہ کام ہو جائے گا، جا تیرا وہ ہو جائے گا، یہ تو خود خدائی دعویٰ بن گیا کہ تسی آگے رب العالمین دی جگہ تے کرنا تو دا کام ہے۔ ہاں دعا کرو، کسے واسطے بھی کرو، اپنے واسطے بھی کرو، لوگوں واسطے بھی کرو، قوم واسطے کرو، ملک واسطے کرو، لیکن نال کردار سواڈا ایسا ہوئے کہ جڑا تہاڈی دعا دی تائید کردا ہوئے۔ یہ تو نہیں کسی دے گھر نو آپ اگلا چھوڑو تو دعا کرو یا اللہ اس نو بچا لیں، یہ جرم بن جائے گا، یہ دوہرا جرم بن جائے گا۔ دعا نال بھی مذاق ہوئے گی، لوگوں نو گلیاں تے قتل کر دے پھر دیو تو پھر دعا منگو یا اللہ امن قائم فرما۔ مساجد بم سٹ دیو اور گولیاں چلا دو عبادت گاہاں تے بھی، پھر دعائیں منگ دے پھر دیو کہ یا اللہ امن قائم فرما، یہ دعا نہیں، یہ حد تو زیادتی ہے۔ یعنی بندے دا کردار بھی اللہ دے حکم دے تابع ہوئے اور دعا بھی ان حدود دے اندر ہوئے جڑیاں اللہ مقرر فرما دیتی ہیں۔ تو جڑا حد تو گزرے گا، انہو لا یحب المعتدین، اس کا کردار کم شریعت کے خلاف کرے گا تو حد تو گزرنے والا، گل شریعت کے خلاف کرے گا تو حد تو گزرنے والا، غیر شرعی دعا کرے گا تو حد تو گزرنے والا۔ اللہ حد تو گزرنے والے نو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا۔ اللہ نے زمین نو بہت خوبصورت بنایا اور بہت سواریا اس نو، اور اس تے بڑا کرم فرمایا، اور اسے عجیب خصوصیات رکھیاں کہ اس دے خزانے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ قدم دی آدم علیہ السلام تو اولاد آدم غلہ کھا رہی، دیتی جا رہی ہے، کتنی چیزاں اس دے وچوں نکل رہی ہیں، دیتی جا رہی، خزانے سونے چاندیاں کوڑے تیل زیر زمین معدنیات نمکیات کہ کچھ انسان اس جو کر رہے ہو دیتی جا رہی ہے، خزانے ختم نہیں ہوندے۔ ایسی عجیب ہے کہ ایک سوئی نال تسی اس نو کھودن لگ پو تو کھودی جائے گی، اور پہاڑ جتنا مضبوط قلعہ اس دے اتنے بنا دے تو کھڑی رہے گی۔
تھوڑا جہا پانی پاؤ تو گھول کے چکر بن جائے گی، اور بڑے بڑے طوفان آ کے گزر جان گے تو زمین کا وجود کو طوفان نوح علیہ السلام بھی گزر گیا، زمین کا وجود اپنی جگہ قائم ہے۔ ہر طرف دیکھو تو سمندر ہے، پانی ہے، لیکن جیڑی خشکی رب نے بنائی ہے وہ قائم ہے، اس نے اپنا وجود رکھا۔ یہ اگر ایک ہی کنج بھی گھڑتی رہی تو آج نہیں ختم ہو چکی ہوتی۔ یعنی عجیب خصوصیات ہیں اسے، اور اس سے جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے اور اس سے مخلوق جذب ہو رہی، دفن ہو رہی ہے، لیکن یہ پھر تر و تازہ جڑا دفن ہونا اس نے بھی اپنے وچ جذب کر لیندی، جڑا اور پیدا ہونا اس کا رزق بھی پیدا کیتی جا رہی۔ اگر جتنی مخلوقات اج تک دفن ہو چکی انہاں دے آثار اور قبراں باقی ہوندیاں تو شاید اج زندہ آدمی واسطے پیر رکھنے دی جگہ بھی نہ ہوندی، لیکن اللہ نے عجیب طریقے نال اس نو سواریا۔ ہن تسی اے دے وچ بگاڑ پیدا نہ کرو، اسے فساد پیدا کرنا تہاڈے کردار نے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین اللہ نے بڑیاں خصوصیات رکھیاں، اس غذائیں رکھیاں، دوائیں رکھیاں، آرام دے اوقات رکھے، کاروبار رکھیا، کم رکھیا، ہر ضرورت پوری پی کر دی۔ ہن تسی جس ویلے ناجائز کرو گے، دوسرے دا حق کھسنا چاہو گے، دوسرے تے ظلم کرو گے، خلاف شریعت عمل کرو گے، تو وہ سارے اس نظام نو متاثر کرے گا، سارے نظام نو درم برم کرے گا، سارے نظام وچ فساد پہ۔ لا تفسدوا فی الارض، گناہ ایک بڑی سمپل جی گل ہے، او جی بس میری کو غلطی ہو گئی، غلطی ہی نہیں ہوئی۔ گناہ دا ایک اثر بندے دے اپنے دل تے ہوندا، ایک اثر اس دے ماحول تے ہوندا، تیسرا اثر پورے زمین تے جڑا نظام کائنات ہے اس تے ہوندا۔ قوماں یا قوماں کیوں غرق ہو گئی ہیں، زمین دے سینے کیوں پھٹ گئے، سمندر کیوں آبادیت چڑھ دوڑ دے، بارشاں کیوں بے شمار ہو کے لوکاں بہا کے سمندر ہی لے جاندی ہیں، بجلی پاؤندی تباہ کر دے، زلزلہ ہوندا زمین پھٹ ویندی، لوگ فش سماو ہیں۔ یہ کیا یہ تباہی واسطے بنی؟ نہیں، فرمایا بڑی سوار کے، بڑی تہاڈے آرام واسطے، تہاڈی رہائش واسطے بنائی۔ لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوکاں دے کرتوتاں نے زمیناں اور سمندراں فساد پیدا کر دیتے۔ سو فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اللہ نو یاد کرتے رہو، اس دے غضب تو ڈردے ہوئے اور اس دی رحمت دی امید رکھتے ہوئے۔ امید و رجا، بیم و رجا دے درمیان ایمان ہے، اس دے غضب تو ڈرو، اپنی کوتاہیاں دا احساس رکھو اور اس دے کرم دے امیدوار رہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جڑے لوگ خلوص دل نال اور صدق دل نال اللہ دی اطاعت کر دین، اللہ دا ذکر کر دین، اللہ نو یاد کر دین، اللہ دی رحمت ہر ویلے انہاں دے قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔